صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجج فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ جو شخص آپ سے جھگڑا کرے علم آ جانے کے بعد تو بس آپ کہہ دیجئے آؤ ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو، تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو، ہم بلاتے ہیں اپنی عورتوں کو، تم بلاؤ اپنی عورتوں کو، ہم پیش کرتے ہیں اپنی ذاتوں کو، تم پیش کرو اپنی ذاتوں کو، پھر ہم گڑ گڑا کر یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ لعنت کرے جھوٹوں پر۔ آج کے درس میں ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61، 62 اور 63 تین آیات کا ترجمہ تفسیر پڑھیں گے۔ یہ آیت مباہلہ کے نام سے لوگوں میں جانی جاتی ہے۔ اس کے اندر اہل بیت کا ذکر آنا ہے۔ عام طور پر لوگ اس آیت کے مطلب اور مفہوم سے ناواقف ہیں۔ جو حضرات آج کی گفتگو مکمل سن لیں گے ان کو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس کو آیت مباہلہ کہتے ہیں۔ عیسائیوں کا وفد آپ علیہ السلام کے پاس آیا، مختلف باتیں ہوتی رہیں۔ جب وہ ہر بات کے اندر لاجواب ہو گئے تو آخر میں انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا باپ کوئی نہیں ہے۔ جب باپ کوئی نہیں ہے تو پھر وہ اللہ کے بیٹے ہوئے، یا خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں۔ صاحب بغوی نے تفسیر معالم التنزیل المعروف تفسیر بغوی میں لکھا، جس وقت وہ کوئی بات نہ مانے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہم اپنی بحث کو، جھگڑے کو اس طریقے سے ختم کر دیتے ہیں، ہم آپس میں کرتے ہیں مباہلہ۔ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا۔ مباہلہ کہتے ہیں دونوں فریق کا کھلے میدان میں آ کر گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کرنا کہ جو ہم میں سے جھوٹا ہو وہ برباد ہو جائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فیصلہ کر لیتے ہیں، تم بھی اپنی ایک جماعت لے کر آؤ، ہم بھی اپنی جماعت لے کر آتے ہیں، ہم اپنی اولادوں کو لاتے ہیں، تم اپنی اولادوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، میں خود بھی آتا ہوں، تم اپنے پوپ پادری لے آؤ، کھلے میدان میں آ کر اللہ کے سامنے یہ بات رکھتے ہیں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ عیسائیوں نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں تھوڑی سی مہلت دی جائے، سوچ بچار کر کے پھر ہم آپ کو جواب دیتے ہیں۔ اب جب عیسائی آپس میں اکٹھے ہوئے، ان کے پادری اور جو وفد کا امیر تھا اور جو دوسرے حضرات تھے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، کہنے لگے اتنی بات تو یقینی ہے کہ بنو اسماعیل میں ایک آخری نبی آنا ہے، اور یہ محمد کہتا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، علامات بھی اس کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ جب ہم اس کو سچا بھی مان رہے ہیں، اب اگر ہم اس کے ساتھ مباہلہ کرتے ہیں اور وہ لعنت کرتے ہیں تو پھر ہماری بربادی میں کوئی شک نہیں ہے، پھر ہم مارے جائیں گے، پھر ہمارا کوئی بندہ نہیں بچے گا۔ ہمارا مشورہ یہی ہے کہ ہم یہ مباہلہ نہ کریں، اگر ہم نے کیا تو بنی اسرائیل کا، عیسائیت کا نام و نشان مٹ جائے گا، ہمارا کوئی بندہ نہیں بچے گا۔ مشورہ میں یہی طے ہوا کہ ہم مباہلہ نہیں کرتے، ہم ان کو ٹیکس دینے پر رضامندی کا اظہار کر دیتے ہیں کہ ہم تمہاری ماتحتی میں رہیں گے، تمہیں سالانہ ٹیکس دیتے رہیں گے۔
اگلے دن یہ عیسائی اپنے کچھ بندے لے کر آئے، ادھر سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت حسین کو اٹھایا، حضرت حسن کی انگلی پکڑی، اور حضرت فاطمہ آپ کے پیچھے تھی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ کے پیچھے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام یوں سامنے آئے، آگے سے عیسائیوں کے وہ بندے آئے، نصارہ آئے، تو ان کا جو پوپ اور پادری تھا کہنے لگا میں ایسے نورانی چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر یہ دعا کریں تو ان کی دعا سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، بہتر یہ ان سے مباہلہ نہ کرو، پنگا نہ لو۔ تو انہوں نے آ کر اپنی بات رکھ دی کہ ہم نے یہی مشورہ کیا ہے، ہم آپ سے مباہلہ نہیں کرتے، ہم آپ کی ماتحتی میں رہیں گے، آپ کو ٹیکس دیں گے۔ آپ واپس آ گئے۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام واپس آ رہے تھے، آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں مجھ محمد کی جان ہے، میں دیکھ رہا تھا کہ عذاب ان کے سروں کے اوپر منڈلا رہا تھا، اگر یہ مباہلہ کر لیتے تو یہ سارے سور اور خنزیر کی شکل میں بدل دیے جاتے، ان میں سے کوئی بندہ باقی نہ بچتا، اور جس وادی میں یہ پھر رہے تھے اس وادی کے اوپر آگ برستی۔ یہ بچ گئے، ان کو پتہ چل گیا۔ اس کو کہتے ہیں مباہلہ۔ اسی کو قرآن کریم کی اس آیت میں بیان کیا، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، جو آپ سے جھگڑا کریں اس بحث کے بارے میں علم آ جانے کے بعد، ان کو پتہ بھی چل گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ نہ خدا ہے نہ خدا کے بیٹے ہیں، پھر بھی نہیں مان رہے، فَقُلْ، تو بات کو ختم کرنے کے لیے آپ ان کو کہہ دیجئے، تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، چلو یوں ہم بات کا فیصلہ کر لیتے ہیں، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، وَأَنفُسَنَا، ہم خود بھی آتے ہیں، وَأَنفُسَكُمْ، تم بھی اپنے آپ کو لے آؤ، ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر ہم گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، پس کر دے اللہ تعالیٰ لعنت جھوٹوں پر، فیصلہ ہو جائے گا کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے، روافض شیعہ حضرات نے اس جملے سے حضرت علی المرتضیٰ کی خلافت بلا فصل کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت علی خلیفہ بلا فصل ہے۔ کیوں؟ کہنے لگے کہ اس کے اندر ہے وہ انفسنا، ہم اپنی ذاتوں کو بلاتے ہیں، انفسنا سے مراد ہے حضرت علی، تو حضرت علی حضور کی ذات بن گئے، حضور کا عین بن گئے، حضور اور علی ایک ہی چیز ہے، مردوں میں حضرت علی ہی آپ کے ساتھ ہے۔ جب حضور کا عین بن گئے تو عین جو ہوتا ہے وہ اس کا امام اور خلیفہ، نائب اور خلیفہ بنتا ہے، لہٰذا حضرت علی جو ہیں یہ خلیفہ بلا فصل ہے۔ حالانکہ یہ ان کی لا علمی ہے یا جہالت ہے یا تقیہ اور جھوٹ پر مبنی بات ہے، حقیقت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ انفسنا، نفس سے کوئی ایک ذات مراد نہیں ہے، بلکہ نفس سے ایمان والوں کی، مسلمانوں کی ایک جماعت مراد ہے۔ ہم بھی ایمان والوں کی ایک جماعت لے کر آتے ہیں، تم اپنی عیسائیوں کی ایک جماعت لے کر آؤ، ایک شخصیت مراد نہیں ہے، مسلمانوں کی، ایمان والوں کی ایک جماعت مراد ہے۔ اس بات کو خود قرآن کریم بھی واضح کر رہا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 164 کے اندر اللہ نے فرمایا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب اللہ نے ایک رسول بھیجا ان میں انہی کی ذاتوں میں سے۔ یہی جملہ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت سورہ توبہ آیت نمبر 128 کے اندر اللہ نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تحقیق اس نے ایک رسول بھیجا تمہاری ذاتوں میں سے۔ دونوں جگہ انفس کا لفظ آیا ہے، نفس کا لفظ آیا ہے، تو اس نفس سے کوئی خاص بندہ مراد نہیں ہے، بلکہ ایمان والوں کی، مسلمانوں کی جماعت مراد ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں لوگوں میں سے میں نے اپنا نبی بھیجا ہے، ایمان والوں میں سے میں نے اپنا نبی بھیجا ہے۔
خود قرآن کریم کی اس آیت سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے، جہاں یہ لفظ آ گیا وَأَنفُسَنَا، ہم اپنی ذاتوں کو بلاتے ہیں، آگے کہا وَأَنفُسَکُم، تم بھی اپنی ذاتوں کو بلاؤ، تو یہ جو دوسرا انفسکم ہے عیسائیوں کو خطاب ہے، تم اپنی ذاتوں کو بلاؤ، تو تم اپنی ذاتوں کو بلاؤ سے بھی ایک خاص بندہ مراد نہیں ہے، بلکہ وہ جو عیسائیوں کا ایک وفد آیا تھا 60 افراد کے اوپر مشتمل، اس وقت ان میں سے کچھ بندے آئے تھے، انہی کو خطاب تھا تم بھی اپنے بندے بلاؤ۔ تو جب ان کے بندے خاص مراد ہیں، کوئی ایک فرد مراد نہیں ہے، یہاں پر بھی ایک فرد مراد نہیں ہے، ایمان والوں کی ایک جماعت مراد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی مفسر نے اس آیت کے ذریعے سے حضرت علی کی خلافت بلا فصل کو ثابت نہیں کیا، دوسرے لفظوں میں اس سے حضرت علی کی افضلیت ثابت نہیں ہوتی، بلکہ حضرت علی اور اس خاندان کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ فضیلت کا انکار نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام میں سے اس خاص جماعت کو منتخب کیا جو ہر اعتبار سے آپ کی قریبی تھی۔ حضرت حسن و حسین اپنے نواسوں کو چنا، حضرت فاطمہ اپنی بیٹی کو لیا، حضرت علی اپنے داماد کو لیا جو آپ کے داماد بھی ہیں، آپ کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، آپ کی پرورش میں بھی رہی ہیں، کئی اعتبار سے آپ کو ان کے ساتھ تعلق حاصل تھا، تو ان کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، حضرت علی کا خلیفہ بلا فصل ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ ورنہ تو پھر لازم آئے گا کہ عیسائیوں کا بھی کوئی خاص بندہ مراد تھا کہ تم اس بندے کو لے آؤ، حالانکہ اس کا قائل نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، اگر اس سے خاص علی مراد لیے جائیں اور حضرت علی کو حضور کی ذات کے برابر قرار دیا جائے، تو پھر اس سے کئی خرابیاں لازم آتی ہیں جن کو خود روافض بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر اس سے عین نبی مراد لیا جائے، انفسنا سے مراد حضرت علی اور نبی ایک ہی چیز ہیں، تو پھر لازم آئے گا جس طرح آپ علیہ السلام نبی تھے، علی بھی نبی ہیں۔ پھر لازم آئے گا آپ علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، تو پھر علی بھی خاتم النبیین ہیں۔ پھر لازم آئے گا کہ آپ علیہ السلام تمام نبیوں کے سردار ہیں، تو علی بھی تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ تو یہ کئی ساری خرابیاں لازم آئیں گی جس کو خود روافض بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ مبالغہ ہوا کس موضوع پر؟ موضوع یہ تھا ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہ قصہ حق ہے۔ وہ قصہ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم سے پیدا ہوئے، حضرت مریم بھی انسان، حضرت عیسیٰ بھی انسان، یہ دونوں اللہ کے بندے اور بندیاں ہیں، اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہیں، ان کے خدا ہونے میں برابر نہیں ہیں، یہ اس کے بندے ہیں، یہ قصہ ہے، یہ حق ہے، یہ جو قرآن کریم نے اعلان کہا ہے یہ بات سچی ہے۔ معلوم ہوا کہ مباہلہ عقائد کے اوپر ہوتا ہے، اعمال کے اوپر، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر نہیں ہوتا۔ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کو کسی مددگار کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک اللہ تعالیٰ وہ غالب ہیں، حکمت والے ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اتنی بڑی بات ہو جانے کے بعد اب بھی اگر عیسائی لوگ منہ موڑتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو جاننے والے ہیں۔ یہاں پر ایک بات سمجھ لیں، اللہ نے کہا اگر یہ بات کو سمجھنے کے باوجود، جاننے کے باوجود بھی نہیں مانتے تو یہ فسادی ہیں۔ اب قرآن کی اصطلاح میں فسادی کون ہوا؟ فسادی وہ ہوا جس نے حق کو جانا پھر ماننے سے انکار کر دیا، یہ ہے فسادی۔ یہ قرآن کی اصطلاح میں کہ وہ جان گئے تھے پھر مانے نہیں ہیں، تو یہ ہے فسادی، یہ فساد کرنے والے ہیں۔ اور فساد کرنے والوں کو اللہ نے تنبیہ کر دی، جتنا فساد مرضی کر لو اللہ کے علم سے باہر نہیں نکل سکتے، ایک نہ ایک دن پکڑ ہوگی، پھر تمہاری اس خرابی کا تمہیں حساب کتاب دیا جائے گا۔ یہی صورتحال امت محمد کی ہے کہ امت محمد میں سے جو حق کو جانتے ہیں پھر مانتے نہیں ہیں، در حقیقت یہ فساد کرنے والے ہیں اور یہ ماننے کے لیے کسی صورت میں تیار نہیں ہیں، تو کل کو اس کا حساب کتاب دیں گے۔ دعا ہے اللہ پاک سے
کہ اللہ پاک ہمیں جاننے کے بعد ماننے کی توفیق عطا فرمائے، تمام احکامات کے علم ہو جانے کے بعد پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔